الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک اہم سنت وعدے کا پورا کرنا اور عہد کا پورا کرنا، اس کا حضرت والا نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پچھلی مجلس میں ایفائے عہد کی اور وعدے کی پاسداری کی، وعدے کو پورا کرنے کی جو تاکید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس طرح اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت فرمائی اور انہوں نے جس طرح اس پر عمل کیا، اس کی کچھ مثالیں میں نے پچھلے مجلس میں پیش کی تھی۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ایمان کی علامتیں ہیں، مومن ہونے کی علامتیں، اور وعدے کی خلاف ورزی یا عہد شکنی، اللہ بچائے، یہ منافق کی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ تین چیزیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے قرار دیا۔ تو مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے۔ تاکید تو اتنی ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھنا چاہیے، جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان ہو، آپ کی کوئی تعلیم سامنے آئے، دین کا کوئی حکم سامنے آئے، تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں بیان کر دوں اور سننے والا سن لے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ کہاں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد لک الشکر کہ آپ نے مجھے اس سنت کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر خدا نہ کرے کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اصلاح کے لیے تیار کرے کہ میں اس خلاف ورزی سے بچوں۔ یہی مقصود ہے ان مجلسوں کا۔ محض
ایک بیان کر دینا مقصود نہیں ہے، سن لینا مقصود نہیں ہے، سنا دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنا جائزہ لینا مقصود ہے۔ یہ جائزہ جب اگر ہم لیں تو ذرا دیکھیں کہاں کہاں ہم سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں احساس نہیں ہے کہ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بیماری کا پتہ ہو تو علاج ہو جائے، لیکن بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس میں وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں کہ میں کر رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھو، سب سے پہلا وعدہ جو ہے بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ جب کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا ہے مطلب اس کا؟ اللہ کو خدا واحد ماننا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو در حقیقت یہ ایک معاہدہ کر رہا ہے اپنے پروردگار سے۔ کیا معاہدہ؟ کہ میں زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاروں گا، آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، آپ جس چیز کو کرنے کو کہیں گے وہ کروں گا، جس چیز سے رکنے کو کہیں گے وہ اس سے رکوں گا۔ یہ معاہدہ ہے۔ یہ محض کوئی منتر تو نہیں ہے نا، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معاذ اللہ کوئی منتر تو نہیں ہے کہ منتر پڑھ لیا اور جہنم سے محفوظ ہو گیا، بلکہ یہ اقرار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کے معبود ہونے کا، اس کے مطاع ہونے کا، اور اس بات کا کہ میں اللہ ہی کی حکم کی اطاعت کروں گا، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بھی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ یہ پوری زندگی کا وعدہ ہے۔ لہذا اگر کہیں خدا نہ کرے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کسی بھی جگہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ عہد جو ہم نے ایک مرتبہ کیا تھا کلمہ پڑھ کر، روز نماز کے اندر اس کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہر روز اس وعدے کا تکرار ہو رہا ہے، ہر روز اس عہد کا تکرار ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اگر ہم غفلت میں زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر سب و روز ہمارے گزر رہے ہوں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوں، خیال نہ آتا ہو کہ کہاں ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، کہاں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، غفلت کے عالم میں وقت گزر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا عہد ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو بڑا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وعدہ خلافی آدمی کرے کسی انسان سے، مخلوق سے، اور ایک وعدہ خلافی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے۔ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اگر کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے وہ زیادہ سنگین ہے بنسبت اس وعدہ خلافی کے جو کسی مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ روزانہ جب صبح کو اٹھو اور اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز فجر پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وخیر ما بعدہ، یا اللہ آج کا دن شروع کر رہا ہوں، آپ سے میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، اور میں آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا میں نے عہد کر رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھیے، اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
مانگ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا اللہ میں نے عہد کیا تھا اس عہد پر کہاں کہاں میں بھٹکا، اے اللہ اگر کہیں بھٹکا ہوں تو مجھے معاف فرما دیجیے، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. تو اس عہد کو روزانہ تازہ کرتے رہو، اور تازہ اس طرح نہیں کہ اپنے بلبوتے پر، اپنے قوت بازو پر، اپنے عزم اور ارادے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو، روز صبح کو توفیق مانگو اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کر لو، یا اللہ عہد کیا تھا، پتہ نہیں کہاں میری نظر بھٹکی، کہاں میری زبان بھٹکی، کہاں میرا کان بھٹکا، کہاں میری زبان بھٹکی. اے اللہ اپنے رحمت سے جہاں کہیں بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اے اللہ مجھے معاف فرما. کیونکہ جو عہد کیا ہے نا، عہد جو ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دو باتیں اس میں. اے اللہ عبادت بھی آپ کی کروں گا اور مدد بھی آپ بھی سے مانگوں گا. کیا مانا؟ کہ عبادت کرنے کا مجھ میں بلبوتا کہاں ہے، میں اس لائق کہاں کہ آپ کی عبادت کر سکوں، میں آپ کی عبادت کہاں ادا کر سکوں، اور میرے اندر اتنی خود طاقت کہاں کہ میں آپ کی عبادت کو انجام دے سکوں. لہذا مانگوں گا آپ سے ہی، نستعین، آپ ہی سے مدد مانگوں گا کہ اللہ مجھے آپ توفیق دیجئے. تو اللہ میں نے پہلے ہی دن سکھا دیا کہ جب تم یہ عہد کر رہے ہو تو اس عہد کو پورا کرنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، روز مجھ سے مانگا کرو، اور مانگ کے مجھ سے مانگا، یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں آپ کی، لیکن آپ کی توفیق کے بغیر، آپ کی نصرت کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر میں یہ کام کر نہیں سکتا. لہذا اے اللہ میری مدد فرمائیے، مجھے کر دیں. اللہ میں نے راستہ بھی بتا دیا. جانتے ہیں ہم سے اللہ سے تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کون جانے گا کہ یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، اس کے ارادے کمزور، اس کے عزائم کمزور، اس کی ہمت ناقص، اس کا حوصلہ ناقص. تو اس لیے طریقہ بتا دیا کہ اے ناقص الحوصلہ انسان، جب تجھے دشواری پیش آئے تو ہمارے پاس آ جایا کر، ہم سے مانگ لیا کر کہ اللہ مجھے اس عہد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. تو اس طرح اس عہد کی پاسداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر کوئی غلطی ہوگی، پاؤں پھسلے گا، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لی، استغفار کر لیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو میں ایسا کر لیتا ہوں اس کو جیسے کیا ہی نہیں تھا گناہ. لہذا روز کا روز تمہارا کھاتا صاف ہوتا رہے گا، روز کا روز کھاتا صاف ہوتا رہے گا، حساب بے باک ہوتا رہے گا. روز صبح کو عہد کیا، دن بھر کوشش کی اس عہد کو پورا کرنے کی، کہیں غلطی ہوئی رات کو معافی مانگ لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو روز کا کھاتا روز صاف ہو گیا رات میں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے بڑا عہد اور سب سے بڑا وعدہ جو بندے نے کیا وہ تو اپنے پروردگار سے اس طرح کیا تھا، اس کا تو معاملہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے صاف کر. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی بعض وعدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے چاہے نہیں کیے گئے لیکن عملاً وہ وعدہ ہے، معاہدہ ہے، چاہے زبان سے نہ کیا گیا ہو لیکن عملاً معاہدہ ہے. جیسے مثلا آپ اگر کسی محلے میں رہتے ہیں تو اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو لیکن ایک طرح سے یہ معاہدہ ہے، ہم پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. یہ زبان سے چاہے نہ کہا ہو لیکن عملاً ہے معاہدہ. تو بہت سے معاہدے عملی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک معاہدہ ایسا ہے جس سے بڑی غفلت عام ہے، وہ یہ
کہ جب بھی کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے، کسی بھی ملک، تو اس ملک کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی شہریت اختیار کی تو اس ملک کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کیا ہو گیا؟ کہ ہم آپ کے قانون کی پابندی کریں گے جب تک کہ وہ قانون کسی شریعت کے خلاف کام پر ہمیں مجبور نہ کرے یا ہمیں ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی قانون کسی ملک کا ہے ایسا جو شریعت پر خلاف شرع کام پر مجبور کرتا ہے، گناہ پر مجبور کرتا ہے، اس کی تو پابندی واجب نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، لہذا اس کی پابندی واجب نہیں۔ لیکن ایسے قانون کے جن میں ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہیں کیا جا رہا اور نہ کوئی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایسے قوانین کی پابندی کرنا واجب ہے شرعاً بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کسی ملک کی شہادت اختیار کی تو عملاً اس کے ساتھ کیا کیا؟ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ایسے قوانین کی پابندی کریں گے۔ اب اس قانون کی خلاف ورزی اگر کرو گے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، حرام ہوگا یہ کام۔ یہ ایسا پہلو ہے جس سے عام طور سے لوگ بالکل غافل اور بے خبر رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے قوانین ہیں نا، حکومتی قوانین، سرکاری قوانین جو ہے یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ قانون توڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ بہادری کا کام ہے کہ ہم نے قانون توڑ دیا، ہم نے خلاف ورزی کی قانون، یہ بہادری کا کام سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لو کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بلکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں اس کی، ٹریفک کے قوانین بنا رکھے حکومت نے کہ جب ٹریفک چلاؤ، گاڑی چلاؤ تو کس طرح چلاؤ، اس کے کچھ قوانین ہیں، ضابطے ہیں، دائیں طرف چلو، بائیں طرف چلو، مثلا بائیں طرف چلنے کا قانون بنا رکھا ہے، اور غلط طرف سے آنے کو ممنوع کر رکھا ہے۔ کوئی رفتار کی حد مقرر کر رکھی ہے کہ اس سے زیادہ رفتار سے نہ چلا، فلاں جگہ مقرر کر دیا کہ یہاں سے آپ کسی کو اوورٹیک نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے قوانین بنا رکھے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو حکومت کا قانون ہے، سرکاری قانون ہے، کیا ہے سرکاری قانون کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت کچھ نہیں، لہذا اس کی خلاف ورزی کی اور سمجھے کچھ بھی نہ ہوا۔ حالانکہ یہ عہد کی خلاف ورزی ہوئی، عہد کی خلاف ورزی ہوئی کہ تم نے جس حکومت کی شہریت حاصل کی اور اس شہریت کے حقوق تم حاصل کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ایک معاہدہ وابستہ ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ قانون ٹوٹا، شریعت کا حکم ٹوٹا، شریعت کے خلاف کام ہوا، وعدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ جس نے قوانین، ایسے قانون جو کسی شریعت کے خلاف کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اور جن میں کوئی ظلم بھی ہمارے اوپر نہ ہو، تو اس صورت میں ان قوانین کی پابندی کا ہم نے عہد کر رکھا ہے، اور اس کے خلاف اگر کریں گے تو عہد کی خلاف ورزی ہوگی۔ فلاں جگہ گاڑی کھڑی نہ کرو، آپ نے کھڑی کر دی اس جگہ، فلاں جگہ اتنی تیز رفتار نہ چلو، اس سے زیادہ تیز رفتار آپ چل پڑے،
جتنے ایسے قوانین ہیں جو کہ در حقیقت ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے، ان کی خلاف ورزی اگر کرو گے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کا گناہ میں شامل ہوگا، اور صرف قانون ہی نہیں، شریعت کے خلاف بھی۔ لیکن لوگ ہیں کہ اس کو کبھی گناہ نہیں سمجھتے، نہ اس کو عہد کی خلاف ورزی سمجھتے۔ اور بھی اسی طرح کے جتنے قوانین ہیں کسی ملک کے، دیکھو ایک تو ہوتی ہے کہ ایک اگر فرض کرو کہ ایک مسلمان ریاست ہے، مسلمان حاکم ہے، اس مسلمان حاکم کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ، تو ایک تو اس حاکم کی اطاعت بھی قرآن کریم کا حکم ہے، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر کون ہے؟ حکام ہے، ان کی اطاعت بھی قرآن کا حکم ہے۔ وہ اطاعت بھی اگرچہ مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں، اگر کسی معصیت کا حکم نہیں دے رہے تو ان کی اطاعت واجب ہے، اس لحاظ سے بھی واجب ہے کہ وہ حاکم ہے، حاکم ہے وہ۔ یہ ایک ہمارے ہاں مزاج بنا ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت آئی، تو اس وقت میں انگریزوں کے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہم سے ہمارے ملک کو غصب کیا تھا، ہمارے حقوق چھینے تھے، لہذا اس وقت میں آزادی کی جو تحریکیں چلیں، اس آزادی کی تحریکوں میں یہ ذہن بنایا گیا باقاعدہ، اور صحیح بنایا گیا کہ یہ غاصب لوگ ہیں، کیونکہ غاصب ہیں لہذا ان کی خلاف ورزی کرو، ان کے حکم کو نہ مانو، اور ان سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس وقت میں حکومت کے خلاف جو کوئی بولتا تھا تو وہ ہیرو کہلاتا تھا، آزادی کا ہے۔ تو وہی ایک مزاج بنتا چلا گیا قوم کا، اور اس کی وجہ سے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی تو بڑی اچھی بات ہے، حکومت کے خلاف بولنا بہت اچھی بات ہے، جو بولے وہ بہادر، وہ مجاہد، اور جو ہے جو جتنا زیادہ تیز بولے اتنا ہی بڑا مجاہد۔ اور اس کی وجہ سے ذہن اس طرح کا بن گیا کہ وہ حکومت کو کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کی نہ اطاعت واجب ہے، نہ اس کی کوئی تکریم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے کسی بات کو ماننے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر خلاف ورزی کرو اور اس کے خلاف بولو اور اشتعال انگیزی کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح کا ذہن بنتا چلا گیا۔ لیکن یہ جب اپنے مسلمانوں کی حکومت ہو، چاہے کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہو، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر ایک حبشی کنکٹا نکٹا بھی مسلط کر دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت کرو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اگر وہ انسانوں کے جسم میں شیطان بیٹھے ہوں تب بھی جب تک تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہ کریں تم اس کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم، جو مسلمان حکومت کی بات اور ہے، کافروں کی اور ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو حاکم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ پر مجبور نہ کرے۔ تو ایک تو وجہ وہاں اطاعت کے قانون کی اطاعت کی ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کا کی حکومت نہ ہو، غیر مسلموں کی حکومت ہو، وہاں پر اس لحاظ سے تو واجب نہیں کہ امر کی اطاعت ہے وہ، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جب ان کے شہر میں رہ رہے ہو، ان کے ملک میں رہ رہے ہو، تو ان کے ویزا پر گئے ہو تو بھی ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ ہم تمہارے قوانین کی پابندی کریں گے جب تک کہ وہ ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہ کریں، لہذا اس کی پابندی بھی واجب ہے۔ اب بہت سے مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جا کے رہتے ہیں اور دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ تو غیر مسلم لوگ ہیں لہذا ان کے قانون کی کوئی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خلاف ورزی کرتے رہو۔ وہاں اللہ بچائے ہم انگلینڈ میں گئے تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ بہت سے مسلمان جو ہیں
اللہ بچائے وہ بے روزگاری کا الاؤنس وصول کرتے ہیں، حالانکہ روزگار ہے ان کا، لیکن روزگار کو چھپایا ہوا ہے، بے روزگاری کا الاؤنس وصول کرتے ہیں۔ بھائی کس بنیاد، کیسے اس کو کیسے تم نے جائز سمجھ لیا کہ جی تو غیر مسلم حکومت ہے، حربی ہیں، لہذا ان سے تو خوب لوٹو ان کو اور ان سے پیسے کماؤ، تو کچھ حرج نہیں، جھوٹ بول کے بھی کما لو، الیاذ باللہ۔ یہ مسلمان کی ایک انتہائی مکروہ تصویر اسلام کی پیش کر کے اچھے لوگوں کو اسلام سے بھی برگشتہ کر۔ تو جس حکومت میں بندہ رہتا ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہاں کے حکم کی پابندی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، شرعاً بھی واجب ہے، کیونکہ وعدے کی پابندی۔ اور یہاں پر مجھے یاد آیا کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے احکام القرآن کی تالیف کے لیے مقرر فرمایا تھا کہ قرآن کریم سے کیا کیا احکام نکلتے ہیں، اس کی تفسیر احکام القرآن کے نام سے لکھنے کے لیے تفویض فرمایا تھا۔ چنانچہ والد صاحب نے 2 جلدیں اس کی لکھی ہیں جو چھپ بھی گئی ہیں۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت والا کے بالکل آخری ایام حیات تھے، جس میں وفات ہوئی، اس مرض وفات میں تھے، اور بکثرت غنودگی سی طاری رہتی تھی، لیٹے رہتے تھے آنکھیں بند کیے ہوئے۔ تو ایک مرتبہ آنکھیں بند کیے وہ بیٹھے لیٹے ہوئے تھے، پھر اچانک آنکھیں کھولیں اور پھر کسی سے کہا کہ مولوی شفیع کو بلا لاؤ۔ حضرت والد صاحب علیہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو بھئی آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں اور اس میں سورہ قصص کی بھی تفسیر لکھیں گے، تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، قبطی جو مصر کا باشندہ تھا۔ اس کی لڑائی ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، وہ مر گیا، وہ قبطی مر گیا، تو قتل ہو گیا تھا۔ تو قرآن کریم نے اس قتل کرنے کو، موسیٰ علیہ السلام نے جو اس قبطی کو قتل کیا، تو اس کو قرآن کریم نے ذنب سے تعبیر کیا کہ یہ گناہ، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کہ ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے کہ میں نے قبطی کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے اس کو ذنب سے تعبیر کیا، گناہ قرار دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ حالانکہ قبطی جو تھا وہ غیر مسلم تھا اور حربی قسم کا تھا، یعنی غیر مسلم، اور یہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھی اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم ڈھا رہی تھی، اور لہذا بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے ان سے گویا جنگ کرنا بھی ایک طرح سے فریضہ میں شامل تھا۔ اس کو اگر مار دیا تو کیا گناہ ہوا؟ وہ تو خود ظالم ہے اور خود کافر ہے، تو یہ کیا گناہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے گناہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل تھے قبطیوں کے ساتھ شہر میں رہتے تھے، تو باہم ایک عملی معاہدہ تھا اس بات کا کہ ہم امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں، اگرچہ زبانی نہ ہو وہ معاہدہ، تحریری بھی نہ ہو، لیکن ساتھ امن سے رہ رہے ہیں، تو یہ ایک امن سے رہنا بذات خود ایک عملی معاہدہ تھا اس بات کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ لہذا اس قبطی کو قتل کرنے سے اس معاہدے کی خلاف ورزی لازم آئی۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں لوگ امن کے ساتھ رہتے ہوں، چاہے تحریری معاہدہ بھی کوئی نہ ہو، زبانی بھی کوئی نہ ہو، لیکن ان کا باہم ایک ساتھ رہنا یہ آپس میں ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو یہ اس کی خلاف ورزی۔ تو حالانکہ وہ کافر بھی تھا اور ظالم قوم سے تعلق رکھتا تھا،
لیکن پھر بھی اس کو گناہ قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کسی غیر مسلم ملک میں بھی اگر آدمی رہتا ہو اور وہاں پر کوئی ایسے قوانین ہوں جو انسان کو کسی گناہ پر مجبور نہیں کر رہے، تو ان کی پابندی بھی اس کے ذمہ لازم ہے، شرعاً لازم ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ مسئلہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس کی غفلت کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں اللہ تعالیٰ معاف کرے مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے دوسری ایک بات یہ ہے کہ وعدہ خلافی بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وعدہ کر رہے تھے کسی سے تو اس وقت میں تو ارادہ یہی تھا کہ اس کو پورا کریں گے، بعد میں کسی عارض کی وجہ سے پورا نہ کر سکے، جس وقت کر رہے تھے اس وقت پورا ارادہ تھا کہ پورا کریں گے اس کو، لیکن بعد میں نہیں کر پائے، اس کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں، کیونکہ عذر تھا۔ کسی شخص سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے پاس فلاں دن تمہارے پاس آؤں گا، پکا وعدہ کر لیا، ارادہ بھی تھا کہ جاؤں گے، لیکن جب جانے کا ارادہ کیا جس دن، اس دن گھر میں کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی کہ ہم باہر نہیں جا سکتے، کوئی بیمار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے جانا پڑا، ایک عذر پیش آ گیا تو اب اگر نہیں گئے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ عذر کی وجہ سے وعدے کے خلاف ورزی ہوئی۔ لیکن اگر بغیر عذر کے ہوئی، آپ نے وعدہ کر رکھا تھا، پکا وعدہ تھا آئیں گے، اور آپ نے پرواہ نہیں کی اور کہ بھائی نہیں گئے، تو یہ وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا اس صورت میں، کیونکہ بغیر عذر کے کیا۔ لیکن یہ گناہ پھر بھی کچھ غنیمت ہے۔ اس گناہ کے مقابلے میں جب کوئی آدمی وعدہ کرتے ہوئے ہی ذہن میں یہ نہیں پورا نہیں کروں گا، وعدہ کر رہا ہے اور ذہن میں یہ کہ کروں گا نہیں، یہ بدترین قسم کی منافقت ہے کہ آدمی وعدہ کر رہا ہے اور وعدہ کرتے ہوئے ہی پکا دل میں ارادہ ہے کہ کروں گا نہیں پورا۔ یہ بہت خطرناک قسم کی وعدہ خلاف ورزی ہے۔ اس کے گناہ ہونے میں اور کبیرہ گناہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ قسم بہت پھیلی ہوئی ہے، یہ بہت پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ وعدہ کرتے ہیں، کرتے وقت بھی ذہن میں کرتے وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا نہیں، اس طرح نہیں کروں گا، اس طرح۔ کتنی مثالیں اس کی میں دے سکتا ہوں۔ ایک عام جس کا بہت رواج ہے وہ مثال یہ ہے کہ دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، شادی کے، ولیمے کے، نکاح کے، تقریبات کے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی کھانا 9 بجے، 9 بجے لکھا ہے کھانا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ آؤ گے تو 9 بجے آپ کو کھانا کھلا دیں گے، اور جس وقت لکھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یقین ہے کہ ہم 9 بجے نہیں کھلائیں گے، وہ 9 کے 10 بجیں گے، 10 کے 11 بجیں گے، 11 کے 12 بجیں گے، لیکن لکھیں گے وہی 9 بجے۔ ارے بھائی جب پہلے سے تمہارا ارادہ ہے کہ دیر ہوگی تو کیا کرو، صحیح وقت لکھو جس پر کرنا ہے۔ اگر تم نے 9 بجے لکھا اور اس وقت 9 بجے لکھنے کے وقت میں ہی تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ نہیں
ہم 10-9 بجے نہیں کر سکیں گے، تو یہ وہ وعدہ ہے کہ پہلے وقت پہلے دن سے آپ نے وعدہ خلافی کی نیت سے وعدہ کیا. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی وعدہ کر رہا ہے اور وعدہ کرتے وقت میں بھی یہ نیت ہے کہ اس کو پورا نہیں کروں گا. یہ آیت المنافق کی بدترین شکل ہے. لیکن مبتلا ہے ہم مبتلا ہیں اس گناہ کے اندر، اس وعدہ خلافی میں. عام ہو گئی ہے یہ بات، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص صحیح وقت لکھے سوچ سمجھ کے 10 بجے 11 بجے اس کو کرنا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہوگا، لہذا اس وقت نہیں پہنچے گے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ وعدہ خلافی کا گناہ ہوا، دوسری طرف یہ ہوا کہ جو بیچارہ آدمی صحیح وقت پہ پہنچ گیا کسی جگہ، وہ عذاب میں مبتلا ہے. سب سے زیادہ سزا اس کو بھگتنی پڑے گی جو صحیح وقت پہ پہنچ جائے. اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ لکھا تو 9 ہے لیکن حقیقی وقت کیا ہوگا، لہذا ہر ایک دیر کر کے آ رہا ہے اپنے اپنے حساب سے، اور اس کے نتیجے میں اوقات ضائع ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں، اور رات کو دیر تک مبتلا ہیں تقریبات میں، اور جب دیر تک مبتلا ہے بسا اوقات اس کی وجہ سے رات کو دیر اپنے اپنے گھروں کو دیر سے پہنچ رہے ہیں، صبح کو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور یہ تقریب ہوئی، ولیمہ مسنونہ ہو گیا. یہ ایسا ولیمہ مسنونہ کہ جس میں وعدے کی خلاف ورزیاں اس میں ہوئیں اور لوگوں کو تکلیفیں اس میں پہنچائی گئی اور صبح کی نمازیں اس میں قضا ہوئیں، یہ ولیمہ مسنونہ ہو گیا. تو بھائیو، یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وعدہ خلافی اس طرح ہو رہی ہے کہ اس کا احساس بھی ختم ہو گیا. اب یہ باتیں جو ہیں یہ محض کہنے کی نہیں ہے، سننے کی نہیں ہے، اپنے عمل سے کر کے آدمی اگر کوئی کیا کرے، پورے معاشرہ کا یہی حال ہے تو اکیلا کوئی کیا کرے گا؟ ارے سب کچھ کر سکتا ہے اکیلا. اگر کوئی آدمی عزم کرے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ہاں یہ اپنے عزم کا پکا ہے، وقت پر کرے گا، الحمدللہ سب ہو جائے گا. لوگ مجبور ہوں گے، آ جائیں گے. ہم نے الحمدللہ دارالعلوم کے اندر اس کی مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو وقت دیا جائے اس وقت کے اوپر سب کام ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو اگر کرنا ہی نہ چاہے کوئی تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے راستے موجود ہیں، بشرطے کہ اس کو برا تو سمجھے، گناہ تو سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اس گناہ کا ارتکاب اس طرح ہونا بے لذت گناہ ہے، بے لذت جس کو کہتے ہیں کہ ایسا گناہ ہے جو لذت بھی کوئی نہیں. بھئی کوئی آدمی گناہ کرے تو اس میں کچھ مزہ اڑا لے، کوئی لطف اٹھا لے. یہ ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ نہ کوئی لذت، نہ کوئی مزہ، اور تکلیف ہی تکلیف، اور گناہ اپنے سر پہ لاد لیے بلا وجہ کے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے سب بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ گناہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہو رہے ہیں. اسی طرح ذرا غور کرو کہ بعض اوقات ہم وعدے کے الفاظ کہہ دیتے ہیں لوگوں سے، مگر دل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹالنا مقصود ہوتا ہے، ٹالنا مقصود ہوتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا اس پر عمل کرنے کا. کسی سے کہا، کسی نے آپ کو کہا بھائی آپ ہمارے گھر آئیے گا، تشریف لائیے گا ہمارے گھر میں کسی وقت آئیے، اس نے بیچارے نے دعوت دی آپ کو. اب سوچا کہ اس کو کیا کہیں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، لہذا یہ کہہ دیا ہی ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن آنے کی نیت نہیں. تو یہ ضرور آئیں گے کہہ کر وعدہ تو کر لیا،
کہ ضرور آئیں گے، اور ضرور کا لفظ لگا کر اس وعدے کو پکا بھی کر دیا، لیکن دل میں پہلے ہی سے نیت ہے کہ جانا نہیں ہے، ایک وقت گزاری کے طور پر اس کو ٹلانے کے لیے ہم نے یہ جملہ بول دیا. تو کیسے؟ محض ٹلانے کے لیے، بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ کر لو، یہ شریعت نے نہیں سکھایا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی بچے کو اپنے پاس بلانا چاہا، وہ بچہ آ نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اس بچے سے وعدہ کر لیا یا بچے سے کہہ دیا کہ آؤ ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے. اس سے بچے سے بلانے کے لیے، اپنے پاس بہلانے کے لیے کہہ دیا ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی تمہارے دل میں نیت تھی دینے کی، کچھ دینے کی نیت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرا خیال تھا کہ اس کو کھجور دے دوں گا، آئے گا تم. کہا اگر واقعی ارادہ تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ارادہ نہ ہوتا تو یہ تم نے وعدہ خلافی کا کرتے بچے کو کہہ دیا کہ آؤ دیں گے، اور دینے کا ارادہ ہے نہیں اور کوئی دینے کی چیز بھی نہیں ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہوتی ہے. اور بچوں کے ساتھ ایسا کرنا جو ہے یہ دوہرا گناہ ہے کہ ایک طرف تو وعدہ خلافی ہوئی اور دوسری طرف ان بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ گویا وعدے کی خلاف ورزی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ہمارے ماں باپ بھی کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں. تو بچے کے ذہن سے وعدہ خلافی کی سنگینی اور برائی آپ کے اس عمل نے مٹا دی. ڈبل دو. تو بھائی، اور یہ کیا بات، یہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا اس طرح کہ محض کسی کو بہلانے کے لیے، محض ٹہلانے کے لیے اور بات کو ٹلانے کے لیے کوئی وعدہ کر لینا جس کا پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو، وہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہے. اور یہ ہم دن رات اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مغفرت فرمائے. تو ذرا سوچ سمجھ کے، مومن کا کام یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو زبان پہ آ گیا بول دیا، جو منہ میں آ گیا بول دیا. جو کلمہ زبان سے نکالے، جو بات زبان سے نکالے، وہ سوچ سمجھ کر نکالے، سوچ سمجھ کر نکالے. ضرور آئیں گے کہہ دیا اور ہے ارادہ نہیں. اگر نہیں ہے تو آپ اچھا بھائی انشاءاللہ دیکھو اگر موقع ہوگا تو کوشش کریں گے، اس طرح کی بات کہنا. لیکن اس طرح وعدے کے انداز میں کسی سے اس طرح وعدہ کر لینا، یہ جو ہے یہ اللہ بچائے وعدہ خلافی کی بدترین شکل ہے. بدترین شکل وہی ہے جس میں پورا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں وعدہ خلافی کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، کبھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی وعدہ خلافیاں دن رات اس کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے. تو جب حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا بیان ہو رہا ہے تو پھر آدمی کو اپنا جائزہ بھی لیتا رہنا چاہیے کہ میں کس جگہ آپ کی سنتوں سے انحراف کر رہا ہوں، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. اور راستہ وہی ہے جو میں نے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ روزانہ اس عہد کو تازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. صبح اٹھتے ہی پہلا کام، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ قدم قدم پر اپنے اللہ سے رجوع کرو. صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ سورج نکلتا تھا تو فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایک دن اور عطا فرما دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا. تو
توجہ دلائی جا رہی ہے کہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے رابطہ قائم رکھو، اور صبح کو جب اٹھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی یہ درخواست پیش کر دو کہ یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، دن کے اندر میں کاروبار میں نکلوں گا، اپنے جو کام ہے وہ انجام دوں گا، ایک معرکہ زندگی ہے جس میں داخل ہونے والا ہوں، اس معرکہ زندگی میں اللہ میری دستگیری فرمائیے کہ میں کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں بھٹک نہ جاؤں، میری آنکھوں کی حفاظت فرمائیے، میرے دل کی حفاظت فرمائیے، میری زبان کی حفاظت فرمائیے، میرے کانوں کی حفاظت فرمائیے، اور میں گناہوں سے بچ بچ کر کسی طرح یہ دن گزار دوں، آپ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ لو یہ توفیق، اور پھر تھوڑا سا غفلت کے بجائے تھوڑے سے تنبہ کے ساتھ دن گزارو، کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے، آخرت کا فائدہ کیا ہے، کس عمل کا کیا انجام ملنے والا ہے دنیا میں آخرت میں، اس کا ذرا تھوڑا سا تنبہ پیدا کر لو، اور رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا حساب صاف کر لو۔ یا اللہ صبح میں نے آپ سے یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، اپنی طرف سے کچھ کوشش بھی تھوڑی چھوٹی پھوٹی کرتا رہا کہ کسی طرح اس عہد پر قائم رہوں، بھٹکوں نہیں، پھسلوں نہیں، لیکن میں ایک خطاوار پرتقصیر بندہ ہوں، پتہ نہیں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں مجھ سے میں بھٹکا ہوں۔ اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے، جہاں پر بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، استغفار کر لو، توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، حساب صاف کر کے سو، حساب چکا کر سو اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ یہ کرتے رہے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی یہ کرتے رہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل ہی فرمائیں گے، اللہ کے رحمت سے فضل ہی فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ بلے درجے کے بزرگ تھے، حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بڑے عجیب عالم میں فرماتے تھے، یہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے، اس کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے، آگے جیت ہی جیت ہے، اس کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ۔ بچاؤ کہ کس طرح؟ اسی طرح تو ہمارے بس میں نہیں اللہ ایمان کی حفاظت کرنا، آپ ہی کریں گے، کر دو، آپ ہی کریں گے تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہو، مانگتے رہو، اسی کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہو، مانگتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، تو بچا کے قبر تک لے جاؤ، ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے، فرمایا کرتا ہے آگے جیت ہی جیت ہے، انشاءاللہ جیت ہو، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ، اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ، اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس پر استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے
ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم سے آپ کی رضا کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ یا اللہ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اپنی رحمت سے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان کو قیادت صالحہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو قیادت صالحہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو قیادت صالحہ عطا فرما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.